خواتین و حضرات، رمضان کے حوالے سے جب بات چیت شروع ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ عرض کی کہ اس رمضان یہ دیکھتے ہیں کہ فطرت اس مہینے میں ہم تک کس طرح پہنچتی ہے اور اس کا رمضان کیا ہوتا ہے۔ تو اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ بھی تو دیکھیں کہ اب جب کہ ہم عید الفطر منانے والے ہیں تو پھر اس میں بھی کچھ فطرت کے اصول کہیں نظر آتے ہیں، ان کی جھلک یا نہیں۔ تو اب یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے پھلوں اور پھولوں کے درمیان، تو یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس دفعہ کی جو بہار والی عید ہے یہ بھی بتانے والی ہے کہ رمضان کے حسن اور خوبصورتیاں اور اس سے جو تبدیلیاں انسان کی ذات پر، اس کی روح پر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن خود فطرت انسانی اور خود فطرت بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ اور کہیں یہ نہ سمجھ لیں ہم کہ انسانی فطرت اور وہ فطرت جو ذات باری تعالیٰ نے خود بنائی ہے، اس فطرت میں کوئی قبیح منظر ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی قبیح منظر پیدا ہوتے ہیں تو وہ اکثر انسانوں کے اپنے ہی پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ بہار اس عید پر اپنے آپ کو کس طرح ایکسپریس کر رہی ہے۔ کیا بہار صرف ان پھلوں پر اور یہ حسین پھولوں پر آئی ہے؟ نہیں، یہ بہار پوری شد و مد کے ساتھ اس گھاس پر، اس کی جڑی بوٹیوں پر، وہ حصے جو کوئی نہ پھل دیتے ہیں نہ پھول، ان پر بھی اسی شدت سے آئی ہے۔ ان پر بھی جوبن اتنا ہی ہے بہار کا جتنا ان پھلوں اور پھولوں پر ہے۔ اس عید پر فطرت سے ایک اور سبق بھی حاصل کریں کہ جب ہم فطرت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں رمضان کے ختم ہونے پر، تو یاد رکھیں کہ فطرت میں ہماری توجہ کہیں زندگی کے پھلوں اور پھولوں پر ہی تو نہیں رہ جاتی۔ کیا زندگی میں وہ منظر، وہ واقعات، وہ کیفیتیں جو ظاہری طور پر دیکھنے میں دکھ، تکلیف یا یوں سمجھ لیجیے کہ ان میں کوئی خاص فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لمحے پر، جیسے اس گھاس پھوس، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ان وائلڈ ویڈز کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو ہم انہیں وقتاً فوقتاً اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے کہ ہمارے پھل بڑھ جائیں، ہمارے پھول اچھی طرح کھل جائیں، ان کو ضائع کرتے رہتے ہیں، ان پر زہر انڈیلتے رہتے ہیں، ان کو نکالتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجیے۔ کسی بھی باغ میں پھلوں اور پھولوں کو ان کے انداز میں جب آپ پھلنے پھولنے دیتے ہیں تو ان کی شاید پیداوار تو کم ہوتی ہے، لیکن ان کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے، ان کے ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ درخت، وہ پھل، وہ پھول جو ویڈز کے درمیان، جو گھاس پھوس کے درمیان پلتے ہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی ایک حسین سی وائلڈنس ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اس گھاس پھوس سے بھی کچھ اسی طرح کی محبت کرنے لگے جیسی محبت اسے پھلوں اور پھولوں سے ہے، تو پھر صحیح معنوں میں وہ عید الفطر کا منانے والا انسان بن جائے گا، جہاں فطرت کے تمام رنگ اس کے لیے اتنے ہی حسین ہوتے ہیں جتنے وہ رنگ جو خود اس نے سجائے ہوتے ہیں۔ خوشیوں، مسرتوں کی اس گھڑیوں میں یاد رکھیے گا کہ ہمارے دکھ، ہماری کیفیتیں، ہماری مصیبتیں، ہمارے وہ لمحے جو حسین نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی زندگی کے باغ میں اسی طرح کی بہار لے کر آئیں گے، لیکن کچھ دنوں کے بعد۔ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی۔ تو بس اسی سوچ کے ساتھ آپ کو عید مبارک۔